السلام علیکم۔ جاگیر خان اور اس کے دونوں بھائی جب بھی جوزفائن کو دیکھتے تو حیران رہ جاتے کہ اس مقدس چہرے کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ خانقاہ کی راہبہ بہت زیادہ عمر رسیدہ نہیں تھی، لیکن اس تنہا پہاڑی پر زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے افکار میں راہبانہ باتیں بھی نہیں تھیں۔ وہ اس بات سے متفق تھی کہ زندگی گزارنے کے لیے نیکیوں کے راستے بے مقصد ہوتے ہیں اور اپنی خواہشوں کا حصول طاقت کے ذریعے کرنا مناسب ہوتا ہے۔ انہیں راہبہ کی باتوں میں بہت دلچسپی معلوم ہوتی تھی۔ وہ اسے مقدس ماں کے نام سے پکارتے تھے، لیکن یہ جانے کیسی ماں تھی کہ انہیں ایک بھی نصیحت نہیں کرتی تھی۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے اور جاگیر خان نے محسوس کر لیا کہ ان تینوں کو تلاش کرنے والے دھوکہ کھا کر واپس جا چکے ہیں اور اب انہوں نے ان کی تلاش ترک کر دی ہوگی۔ تینوں بھائی بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے دلبر خاں؟ جاگیر خان نے پوچھا۔ اس پہاڑی پر مقدس ماں کے ساتھ تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی، لیکن یہ بات بھی ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ ہمارے دشمن آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ قبیلوں میں یہ خبر پہنچا دی گئی ہوگی کہ تینوں مفرور قاتل کسی بھی قبیلے کا رخ کر سکتے ہیں اور ان کی گرفتاری تمام قبیلوں کا فرض ہے۔ تم جانتے ہو جاگیر خان، جرگے کے سردار دوسرے سرداروں سے مکمل تعاون کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی آبادی کا رخ کریں گے تو یقینی طور پر ہمارے لیے بہتر نہیں رہے گا۔ تمہارا یہ کہنا بالکل درست ہے، مگر پہاڑوں میں روپوش رہ کر بھی تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کیوں نہ اس سلسلے میں شاہ خانم سے مشورہ کیا جائے؟ اس کی باتیں اتنی پروقار ہوتی ہیں کہ بعض اوقات میں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، ہر چند کہ اس نے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پہاڑوں میں رہنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی تو سوچنا ضروری ہے کہ اس طرح ہم زندگی کیسے گزاریں گے۔ تینوں اپنی جگہ سے اٹھے اور شاہ خانم کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے۔ وہ خاموش بیٹھی خلا میں نظریں جمائے کچھ سوچ رہی تھی۔ ان تینوں کو دیکھ کر چونکی، سنبھلی اور مسکرانے لگی۔ آؤ میرے بچوں، تمہارے چہروں کا تجسس بتاتا ہے کہ تم کوئی خاص بات سوچ کر میرے پاس آئے ہو۔ ہاں مقدس ماں، کافی دن ہو گئے ہیں ہمیں تیرا مہمان بنے ہوئے، ماں کہتے ہیں، مگر بیٹا بن کر نہیں دکھایا ہم نے۔ ماں تو بچوں کو ساری عمر اپنا خون پلاتی ہے، تم چند ہی روز میں اس ماں کی ممتا پر شک کرنے لگے۔ نہیں مقدس ماں، اسے شک نہ کہو، آخر ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے۔ کیا ہم تینوں بقیہ زندگی انہی پہاڑوں میں گزار دیں گے؟ حرج بھی کیا ہے؟ باہر کی دنیا سے تمہارا رابطہ منقطع تو نہیں ہو سکتا۔ باہر کی دنیا ہمارے لیے بے حد خطرناک ہے۔ قبیلوں میں ہمارے بارے میں اطلاع پہنچا دی گئی ہوگی اور ہم جدھر بھی جائیں گے گولیاں ہمارا استقبال کریں گی اور موت ہماری جانب لپکے گی۔ تو پھر تم موت کے لیے موت کیوں نہیں بن جاتے؟ شاہ خانم نے کہا۔ ہم سمجھے نہیں مقدس ماں، ذرا وضاحت کرو۔ میں وضاحتیں نہیں کرتی، صرف سوال کرتی ہوں۔ ایک سوال کا جواب دو، کیا تمہاری سرکش جوانی کسی بوڑھے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی مقدس ماں۔ کوئی بات تمہاری سمجھ میں آتی ہی نہیں، میں اپنا تذکرہ کر رہی ہوں۔ بتاؤ، کیا تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو؟ آنکھیں بند کر کے مقدس ماں، کیونکہ تم پر اعتماد کر کے ہم نے اپنے دشمنوں سے نجات پائی ہے۔ اگر تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو تو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ جو کچھ میں کہوں گی وہی کرو گے۔ اس سے انحراف تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ نہ سوچنا کہ مقدس ماں تمہیں کسی نقصان کے راستے پر ڈال رہی ہے۔ جاگیر خان نے دلبر خان کی طرف اور دلبر خان نے فیروز خان کی طرف دیکھا اور تینوں نے آپس میں اشارے کر کے فیصلہ کر لیا کہ مقدس ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا کوئی بری بات نہیں۔ شاہ خانم ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور یہ اندازہ لگا رہی تھی کہ تینوں کا انداز فکر کیا ہے۔ چنانچہ اس نے جب انہیں آمادہ پایا تو اپنا ہاتھ ان کے سامنے کر دیا۔ تینوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ہم قسم کھاتے ہیں مقدس ماں کہ تیرے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ تو پھر یہ غار جو تم دیکھ رہے ہو ہمارے لیے ناکافی ہے۔ میں اس غار میں وسعت چاہتی ہوں، خانقاہ کی رونقوں میں اضافہ چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے مقدس ماں، مگر غاروں میں وسعت؟ ہاں، تمہارے بازوؤں کا کمال ہوگا۔ یہ پہاڑ کھوکھلا ہے، اس کے اندر اور غار بھی بنائے جا سکتے ہیں، بلکہ وہ غار اس میں موجود ہیں۔ میرا تجربہ یہی کہتا ہے پہاڑی بہت وسیع ہے، بس چھوٹے چھوٹے دروازے بنانے ہوں گے تمہیں۔ ان غاروں سے دوسرے غاروں تک کے راستے کشادہ کر لو۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔
بعد کی باتیں میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ تینوں نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا اس لیے تیار ہو گئے، اوزار بنائے گئے اور اس کے بعد غار کی ایک دیوار کی کھدائی شروع کر دی گئی۔ جوزفائن کا کہنا غلط نہیں تھا، اس نے محسوس کر لیا تھا کہ خانقاہ کے نیچے غاروں کا سلسلہ دور تک چلا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کئی رخنے اسے نظر آئے تھے جن سے نیچے کے غاروں میں ہوا اور روشنی جاتی ہوگی، لیکن اس کے بعد ان میں داخلے کا سلسلہ منقطع تھا۔ جاگیر خان اور اس کے دونوں بھائی دروازے بنانے میں مصروف رہے اور پھر انہوں نے چٹان کی پتلی تہہ توڑ کر اتنا بڑا دروازہ بنا لیا کہ اس میں سے چند افراد داخل ہو سکیں۔ شاہ خانم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے دوسرے غار کو بھی کافی کشادہ اور وسیع کر لیا۔ شاہ خانم نے دوسرے غار پر سے جھاڑیاں ہٹوائیں اور وہاں پتھر کی ایک ایسی سل نصب کی جس سے غار کا دروازہ بالکل چھپ جاتا تھا۔ یہ سل ایک مخصوص پتھر پر گھومتی تھی اور اسے ایک آدمی بآسانی ہٹا سکتا تھا۔ دیکھنے والے کو کبھی یہ احساس نہیں ہو سکتا تھا کہ اس سل کے پیچھے کوئی دروازہ اور اس دروازے کے نیچے انتہائی کشادہ غار پھیلے ہوئے ہیں۔ شاہ خانم یہ تمام تیاریاں کسی خاص مقصد کے تحت کرا رہی تھی۔ تینوں بھائی خاموشی سے اس کی ہدایت پر عمل کر رہے تھے، یہاں تک کہ شاہ خانم نے تمام ابتدائی تیاریاں مکمل کر لیں۔ پھر اس نے ایک شام تینوں کو کہا، خوراک کے ذخائر بے شک ابھی کافی ہیں، لیکن بہت دن سے کوئی قافلہ ادھر سے نہیں گزرا۔ میرا خیال ہے اتنے طویل عرصے میں نے یہ پگڈنڈیاں خالی نہیں دیکھیں۔ یقینی طور پر کوئی قافلہ ادھر سے گزرنے والا ہوگا۔ یہاں سے تقریباً 1 کوس کے فاصلے پر ایک ایسا پہاڑی درہ پھیلا ہوا ہے جس سے یہ پگڈنڈی گزرتی ہے۔ پہاڑی درے میں اونچی اونچی چٹانیں ہیں جو بلندیوں پر ہیں۔ ان بلندیوں پر بیٹھ کر تم بآسانی نیچے سے گزرنے والوں کو اپنا نشانہ بنا سکتے ہو۔ چنانچہ اپنے ابتدائی کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جاگیر خان نے حیرت سے شاہ خانم کو دیکھا۔ تینوں بھائی اس تجویز پر حیران رہ گئے تھے۔ جاگیر خان نے آہستہ سے کہا، مقدس ماں، ہم صرف 3 افراد ہیں، صرف 3 افراد پورے قافلے کو کیسے لوٹ سکتے ہیں؟ کیا قافلے کی طرف سے مزاحمت نہیں کی جائے گی؟ شاہ خانم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم 3 نہیں، 300 آدمی ہیں، پورے 300 افراد۔ کیا سمجھے جاگیر خان؟ کیا تم اس بات سے منحرف ہو سکتے ہو؟ 300 افراد؟ ہاں، پورے 300 افراد۔ 3 تم، 297 میں، سمجھے؟ شاہ خانم نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تینوں بھائی مسکرا دیے۔ تم مسکرا رہے ہو؟ اگر میں تمہیں یہ ثابت کر کے بتا دوں کہ میں 297 افراد کے برابر ہوں تو کیا تم ہمیشہ کے لیے میری کسی بات پر مسکرانا چھوڑ دو گے؟ نہیں مقدس ماں، ایسی بات نہیں، لیکن تیری باتیں کم ہی ہماری سمجھ میں آتی ہیں اور بار بار ہمیں یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ ان باتوں کا مقصد کیا ہے۔ اگر ماں کہا ہے تو پھر ماں کے تجربے کو نہ للکارو، تیاریاں کرو، جو کچھ اور جس طرح کہوں اس پر عمل کرو۔ یہ ہمارا پہلا کام ہوگا۔ ایک پورے قافلے کو لوٹنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تاہم ہم تیری ہدایات پر عمل کریں گے۔ شکریہ۔ ایک بار میرے لیے مر کر تو دیکھو اور پھر محسوس کرو گے کہ میں تمہیں کیا بنا دیتی ہوں۔ فیروز خان نے زیر لب کہا، مرنے کے بعد کچھ بنے تو کیا فائدہ؟ جاگیر خان نے آنکھیں دکھائیں۔ یہ الفاظ جوزفائن نے بھی سن لیے تھے، لیکن وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ خود بھی سمجھ رہی تھی کہ یہ تینوں آدمی اس پائے کے نہیں ہیں جس پائے کا وہ چاہتی ہے، لیکن کام چلانے کے لیے ابتدا انہی سے کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ چنانچہ منصوبے کے مطابق تیاریاں کی گئیں۔ جوزفائن خود بھی اس منصوبے میں شریک ہو گئی تھی۔ اسے 297 افراد کا کردار ادا کرنا تھا۔ پہاڑی درے تک کا سفر اس ساز و سامان کے ساتھ جو جوزفائن نے اپنے ساتھ لیا تھا طے کر لیا گیا۔ پہاڑوں کے پتھروں کے نیچے ایک ذخیرہ رکھا گیا تھا جو بارود کا ذخیرہ تھا اور کارتوسوں وغیرہ سے حاصل کیا گیا تھا۔ اس ذخیرے کو احتیاط سے محفوظ کر دیا گیا اور اس کے بعد شاہ خانم نے ان لوگوں کے ساتھ درے کے دونوں طرف بنے ہوئے پہاڑوں میں سے 2 ٹھکانے تلاش کیے جنہیں وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ ان تمام کارروائیوں کے بعد اس نے ایک ایسی جگہ منتخب کی جو اس کام کے لیے نہایت موزوں تھی، جو اس کے ذہن میں تھا۔ یہاں اس نے اپنے پڑاؤ کا بندوبست کر لیا۔ جاگیر خان اور اس کے دونوں بھائی خاموشی سے شاہ خانم کے دوسرے احکامات کا انتظار کرتے رہے تھے۔ ویسے وہ ان کے لیے یہاں بھی کوئی پریشانی نہیں تھی، آرام سے کھانا پینا اور عیش کرنا، تاہم یہ سب کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔
3 دن گزر گئے اور چوتھے دن دور سے ایک قافلے کو دیکھا گیا جو آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہا تھا۔ شاہ خانم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر اس نے اپنے آخری حکم سے انہیں آگاہ کیا، میں پہاڑی درے کے اس جانب جا رہی ہوں، وہاں میرا ٹھکانہ ہوگا۔ جاگیر خان تم اور فیروز خان تم دونوں درے کے دامن میں پہنچ جاؤ۔ جب میں پہلی کارروائی کروں اور قافلہ رک جائے تو تمہیں کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ان کے سامنے جانا ہوگا۔ شاہ خانم انہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کرنے لگی اور جب اس کے منصوبے کی تفصیلات سامنے آئیں تو جاگیر خان اچھل پڑا، یہ اس کے بارے میں اس وقت باتیں ہوں گی جب ہم اپنے پہلے کام کا نتیجہ دیکھ لیں گے، اور اس بات سے مطمئن رہنا کہ جو کچھ ہوگا ان کی توقع کے خلاف ہوگا۔ تمہیں ہوشیاری سے صرف وہی کچھ کرنا ہے جو میں تم سے کہوں۔ وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ دلبر خان کو درے کے ایک جانب فروکش کر دیا گیا اور اس کی ذمہ داری اسے بتا دی گئی۔ خانم درے کے دوسری طرف پہنچ گئی۔ جاگیر خان اور فیروز خان درے کے دامن میں ایک چٹان کے پاس پوشیدہ ہو کر قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ قافلہ تقریباً 60 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ بڑے قیمتی ساز و سامان لیے جا رہے تھے یہ لوگ۔ تقریباً 18 کے پاس گھوڑے تھے، باقی پیدل ہی سفر کر رہے تھے۔ کچھ خچر بھی تھے جن پر زیادہ تر سامان لدا ہوا تھا۔ قافلہ بڑے پرسکون انداز میں سفر کر رہا تھا کہ کسی طرف سے ایک ہولناک دھماکہ ہوا۔ پتھر فضا میں اڑنے لگے، آگ کا ایک طوفان سا بلند ہوا اور چاروں طرف کے پہاڑ اس دھماکے کی بازگشت سے ہولناک آوازیں اگلنے لگے۔ قافلے والے سہم کر رک گئے، ان کی دہشت بھری نگاہیں چاروں طرف دیکھنے لگیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فائر اور اس کے بعد ہولناک دھماکے کی کیا حیثیت ہے۔ یہ فائر جوزفائن نے ان پتھروں پر کیا تھا جن کی آڑ میں بارود کا ذخیرہ رکھا گیا تھا، اور ذخیرہ پھٹ کر ہولناک دھماکے کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ لیکن قافلے والے اس عجیب و غریب چیز کو نہیں سمجھ پائے تھے۔ اس دھماکے یا فائر سے قافلے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، لیکن کم از کم اس کا راز تو سمجھ میں آنا چاہیے تھا۔ وہ سب یکجا ہو کر غور کرنے لگے۔ تبھی انہوں نے ایک چٹان کی آڑ سے 2 افراد کو نکلتے ہوئے دیکھا جن کے چہرے سیاہ کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ وہ سراسیمہ نگاہوں سے آنے والوں کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے کچھ نے اپنی رائفلوں کو سیدھا کیا، لیکن قافلے کے سالار نے سخت لہجے میں ان سے کہا، کیا سب کو مروا دینا چاہتے ہو؟ حماقت کی کوشش کوئی نہ کرے، ایک بھی گولی نہ چلائی جائے جب تک میں حکم نہ دوں۔ دونوں افراد قوی ہیکل اور چال ڈھال سے خطرناک معلوم ہوتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ان کے سامنے پہنچ گئے اور پھر ان میں سے ایک کی غراتی ہوئی آواز ابھری، اب جو نام تمہارے سامنے لیا جا رہا ہے اس کے احترام پر تم پر لازم ہے کہ ہر شخص جو گھوڑے پر سوار ہے نیچے اتر جائے۔ ہم تغرل خان کے نام پر تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے گھوڑوں کی پشت چھوڑ دو۔ تغرل خان کا نام پہاڑوں میں رہنے والوں کے لیے ایک ہولناک دھماکے سے کم نہیں تھا۔ تغرل خان کے نام کا مطلب تھا خون، آگ، گولیاں اور موت ہی موت۔ قافلے والوں کے چہرے سفید پڑ گئے۔ پھر بھلا کس کی مجال تھی کہ گھوڑے کی پشت پر رہتا؟ خود قافلے کے سردار کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی مڈبھیڑ تغرل خان سے ہو جائے گی۔ جب سب نیچے آ گئے تو اسی قوی ہیکل شخص نے پھر حکم دیا، تمہارے پاس جو ساز و سامان ہے وہ اپنے گھوڑوں اور خچروں سے اتار کر اس جگہ جمع کر دو، اور اگر اس بات سے انحراف کیا گیا تو یہ پہاڑ چاروں طرف سے گولیاں اگلیں گے اور تم سب یہیں نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ سالار نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ کی تو اس نے ایک سمت داہنی انگلی اٹھائی۔ ادھر جوزفائن موجود تھی، اس نے فائر کیا اور گولی قافلے کے سالار کے پیروں کے پاس زمین پر آ لگی۔ قافلے کے سالار کا رنگ پہلے ہی دہشت سے سفید پڑا ہوا تھا، اب اس کے بدن میں رشا پیدا ہو گیا تھا۔ تمام لوگ سراسیمہ تھے، یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ گولی کون سی جگہ سے آئی ہے۔ پھر اس شخص نے دوسری طرف انگلی اٹھائی اور ادھر سے بھی فائر ہوا۔ گولی عین اسی جگہ ٹکرائی جہاں پہلی گولی لگی تھی۔ اب اس بات میں کوئی شک شبہ نہیں رہا تھا کہ پہاڑوں کے پیچھے تغرل خان کا گروہ چھپا ہوا تھا۔ سردار کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے سوال طلب نگاہوں سے اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرف دیکھا، لیکن کس کی مجال تھی کہ تغرل خان کا نام سننے کے بعد اپنے ہوش و حواس قابو میں رکھ پاتا۔ چنانچہ اس نے خاموشی سے کہا، سامان اتار کر ان کی ہدایت کے مطابق انبار کر دو، اور فوراً ہی تمام لوگ مصروف عمل ہو گئے۔
ذرا سی دیر میں سامان کے انبار لگ گئے اور قافلے والے ایک طرف سمٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سالار قافلہ نے کہا، عظیم خان، ہم تمہاری ہدایت کے مطابق اپنا سامان پیش کر چکے ہیں، ہمیں جاں بخشی کی خوشخبری سنائی جائے۔ ہم میں سے کسی نے کوئی مزاحمت نہیں کی، چنانچہ ہم اس کے مستحق ہیں کہ ہمیں جان بچا کر خاموشی سے یہاں سے نکل جانے کی اجازت دو۔ تمہیں یہاں سے نکل جانے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن خبردار، اگر کسی نے پلٹ کر دیکھا تو اپنی زندگی نہیں بچا سکے گا۔ جتنی تیز رفتاری سے آگے کا سفر طے کر سکتے ہو کرو اور اس درے سے دور نکل جاؤ۔ قافلے والے بری طرح اپنے اپنے گھوڑوں اور خچروں کی طرف دوڑے۔ ایک ایک گھوڑے پر تین تین افراد سوار ہو گئے۔ خچروں کی پشت اب چونکہ سامان سے خالی ہو چکی تھی، چنانچہ بہت سے لوگ اب ان کی پشت پر بھی سوار ہو گئے تھے، اور اس کے بعد وہ ایسے بھاگے کہ پلٹ کر نہ دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر میں درہ خالی ہو گیا تھا۔ جاگیر خان اور فیروز خان خوشی سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ اس طرح وہ ایک گولی کا نقصان کیے بغیر اتنے بڑے قافلے کو لوٹ لیں گے۔ سامان کے انبار میں کیا نہیں تھا؟ کھانے پینے کی اشیاء، زر و جواہر، کپڑے کے تھان، غرض ہر وہ چیز موجود تھی جو ان کے لیے اہمیت رکھتی تھی۔ اتنا ساز و سامان دیکھ کر ان کی آنکھیں شدت حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خانم جوزفائن آہستہ آہستہ درے کی بلندیوں سے نیچے اتر آئی۔ دوسری طرف سے دلبر خان بھی آ گیا، اور اس کے بعد وہ خوشی سے قہقہے لگانے لگے، مقدس ماں کے پاؤں چومنے لگے۔ شاہ خانم نے انہیں چند گھنٹوں میں دولت مند بنا دیا تھا۔ اس ساز و سامان کو فروخت کرنے کے بعد تو وہ نہ جانے کیا بن سکتے تھے۔ خانم نے سرد لہجے میں کہا، اسے اب احتیاط سے اٹھاؤ اور درے کو عبور کر کے پہاڑوں تک لے چلو۔ خانم، ہاں، ابتدا یہیں سے کرنی ہے تمہیں۔ چلو، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اس پر عمل کرو۔ چنانچہ وہ لوگ تیاریاں کرنے لگے۔ تینوں بھائی گدھوں کی طرح سامان ڈھو رہے تھے اور بری طرح ہانپ رہے تھے، لیکن جو قیمتی دولت ان کے ہاتھ لگی تھی اس نے ان کے ذہنوں سے تھکن کا احساس چھین لیا تھا۔ وہ تمام وقت سامان ڈھونے میں مصروف رہے، یہاں تک کہ شام کی سیاہی آسمان سے زمین پر اتر آئی۔ تب سامان کا آخری حصہ بھی پہاڑی غار تک پہنچا دیا گیا۔ شاہ خانم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ آج کا دن مصروفیتوں میں گزرا ہے، چنانچہ کھانے پینے کے لیے صرف وہ چیزیں استعمال کی جائیں گی جو اس سامان میں موجود ہیں۔ اس سامان میں تو کھانے پینے کی بے شمار اشیاء موجود ہیں۔ شاہ خانم، میں نکالوں؟ فیروز خان نے کہا۔ ضرور، اور فیروز خان سامان میں سے کھانے پینے کی اشیاء نکالنے لگا۔ وہ لوگ وہیں غار میں لمبے لمبے لیٹ گئے تھے۔ تھکن سے برا حال تھا، لیکن دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شاہ خانم کا کس طرح شکریہ ادا کریں، جس نے ان کی تقدیر ہی بدل دی تھی۔ کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد غار کا دروازہ بند کر کے وہ سب خانقاہ میں آ گئے۔ شاہ خانم بھی بہت خوش تھی، اسے اپنے مقصد میں پہلی کامیابی ہوئی تھی۔ وہ تینوں تو دیوانہ وار اس پر نثار ہوئے جا رہے تھے۔ جاگیر خان نے کہا، کاش یہ کام ہم بہت پہلے کر لیتے۔ کون سا کام جاگیر خان؟ یہی ان لوگوں کو فنا کر کے اس خانقاہ کی طرف آنے کا کام۔ شاہ خانم سے پہلے ملاقات ہو جاتی تو اب تک ہم جانے کیا بن چکے ہوتے۔ شاہ خانم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے جاگیر خان۔ تم یہاں آ گئے، میں بھی کتنے عرصے سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مقدس ماں، تم نے ہماری تقدیر ہی بدل دی۔ بلا شبہ پہلے ہمیں تمہارا منصوبہ ناقص معلوم ہوا تھا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ اس مقدس کھوپڑی میں کتنا بڑا دماغ کام کر رہا ہے۔ واقعی یہ سب کچھ اتنا آسان نہ ہوتا اگر تغرل خان کا نام نہ استعمال کیا جاتا، اور اس کے بعد تم مسلسل تغرل خان کا نام استعمال کرو گے، لیکن میری ہدایت کے مطابق میں تمہیں وہ کر کے دکھاؤں گی جاگیر خان جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ ایک بات ذرا پریشان کرتی ہے خانم۔ کیا تغرل خان کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ کوئی اور اس کے نام پر ڈاکے ڈال رہا ہے؟ یہ علم ہونے کے بعد کیا وہ ہماری تلاش میں نہیں نکل پڑے گا؟ جوزفائن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے معصوم بچوں، یہ کام ہم مستقل نہیں کریں گے۔ ہمیں تو صرف اتنی دولت درکار ہے جس سے ہم اپنے نئے مستقبل کی تعمیر کر سکیں۔ اگر تم اپنے طور پر ڈاکہ زنی کا کاروبار شروع کرو گے تو لازمی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے نتیجے میں خوفناک حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ تم میرے دست و بازو ہو،
ہمیں صرف اتنی دولت درکار ہوگی جس سے ہم اپنے مقاصد کی تکمیل کر سکیں، اور یہ دولت ہمیں فی الحال تغرل کے نام پر ہی حاصل ہوگی۔ میں چاہوں تو تغرل خان کی ٹکر پر دوسرا گروہ بنا سکتی ہوں، لیکن میں بیوقوف نہیں ہوں۔ میں صرف وقت کو اپنی پسند کے مطابق ڈھالنے کی عادی ہوں، خود وقت کی پسند کے مطابق نہیں ڈھلتی، سمجھے تم؟ ہاں ہاں، یقیناً یقیناً، جاگیر خان نے کہا، حالانکہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ بہرحال اتنا ہی کافی تھا کہ اس وقت وہ اتنی بڑی دولت کے مالک تھے۔ اور سنو میرے بچوں، میں اس خانقاہ میں سکون سے وقت گزار رہی تھی۔ گزرنے والے قافلے مجھے کھانے پینے کی اشیاء اتنی مقدار میں مہیا کر دیا کرتے تھے کہ میں آرام سے زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن عورت کا دل میرے سینے میں اب بھی زندہ تھا، اور عورت کے دل میں جب ممتا کے جذبے ابھرتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو سب کچھ دینے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے بھی انہی جذبوں کے تحت تمہارے مستقبل کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں۔ سنو، یہ جو کچھ تم نے لوٹا ہے، اس میں سے ایک ایک چیز تمہاری ہے۔ مجھے اس کے حصول سے کوئی دلچسپی نہیں، اور آئندہ بھی تم جو کچھ کرو گے وہ سب تمہارے لیے ہوگا۔ لیکن اگر تم سے ان تمام چیزوں کے جواب میں ایک چیز مانگوں تو کیا تم تینوں بھائی اپنی تمام تر برائیوں اور اچھائیوں کو مد نگاہ رکھتے ہوئے مجھ سے وعدہ کرو گے کہ وہ چیز مجھے دو گے؟ مقدس ماں، ہم تیرے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، اور جان سے بڑی کوئی چیز انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ میں تمہاری زندگی کے لیے دعا مانگتی ہوں، لیکن جو چیز میں تم سے چاہتی ہوں وہ صرف اعتماد ہے، وہ بھروسہ ہے، وہ یقین ہے۔ مجھے یہ سب کچھ دو گے؟ بولو، یہ سب کچھ مجھے دو گے؟ ہم سمجھے نہیں مقدس ماں، جو کچھ میں کہوں اسے کبھی شک کی نگاہ سے نہ دیکھنا، بس یہ سمجھنا کہ وہ سب کچھ تمہارے مستقبل کے لیے ہے۔ میں تمہیں ناقابل تسخیر بنا دوں گی۔ جن لوگوں نے تمہیں اپنی بستیوں سے باہر نکال دیا ہے، میں ان سب کو تمہارے قدموں میں جھکا دوں گی۔ یہ میرا عہد ہے۔ بولو، جو کچھ میں کہوں گی اس کی تعمیل کرو گے؟ ہم وعدہ کرتے ہیں مقدس ماں کہ تیرے حکم سے انحراف نہیں کریں گے، خواہ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جاگیر خان نے کہا، اور اس کے دونوں بھائیوں نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ شاہ خانم نے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو بس یہ سمجھ لو کہ ایک حسین مستقبل ہے تمہارا۔ بستی گلزادہ میں داخل ہونے کے لیے رات کے وقت کا انتخاب کیا گیا، اور یہ وقت راول خان نے بستی گلزادہ سے کافی دور گزارا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بستی کے لوگ اسے بستی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں۔ جب شام کے جھٹپٹے فضاؤں میں اتر آئے اور بستی گلزادہ میں روشنیاں جل اٹھیں تو راول خان نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور خانم کو ساتھ لیے ہوئے چھپتا چھپاتا اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں اس کی اپنی رہائش گاہ تھی۔ رہائش گاہ کے ایک حصے میں شمروز بدستور موجود تھا۔ فرخانہ اور اس کی بیٹیاں شمروز کا پورا خیال رکھ رہی تھیں۔ راول خان شہبانوں کو لیے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ سب سے پہلی ملاقات فرخانہ سے ہی ہوئی تھی۔ وہ شہبانوں کو دیکھ کر جھجکی تو راول خان نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں فرخانہ، یہ شاہ گڑی کی شہبانوں ہیں، ہماری محترم، ہماری دوست۔ فرخانہ کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ تب شاہ خانم نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا اور فرخانہ نے بڑی محبت برے انداز میں اس کا استقبال کیا۔ مجھے صرف وہ شے دکھا دو بلال خان جس کے لیے میں تڑپ رہی ہوں، مجھے ایک جھلک دکھا دو، صرف ایک جھلک۔ فرخانہ، شمروز کی کیا کیفیت ہے؟ وہ بہت خوش ہے، ہمارے درمیان وہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ تصور کرتا ہے۔ تو پھر آؤ چلو شہبانوں کو اس کے پاس لے چلیں۔ ماں کو اولاد سے دور نہیں رکھنا چاہیے، راول خان نے کہا، اور شہبانوں کو ساتھ لیے اس جگہ پہنچ گیا جہاں شمروز موجود تھا۔ شمروز ایک عمدہ لباس میں ملبوس آرام سے مسہری پر دراز تھا۔ قدموں کی چاپ پر اس نے نگاہیں گھما کر ادھر ادھر دیکھا، اور پھر شہبانوں کو دیکھتے ہی وہ پاگلوں کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد کے مناظر بے حد رقت آمیز تھے۔ شہبانوں اسے سینے سے لپٹائے رو رہی تھیں، شمروز بھی بلک رہا تھا۔ شہبانوں اسے چوم رہی تھیں اور شمروز اس کا سر سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ شہبانوں نے کافی دیر تک شمروز سے کوئی بات نہیں کی، وہ بس اسے چومتی رہی تھی۔ بلال خان، تم نے مجھے دنیا کی اس نعمت سے نوازا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ کاش میں اس وقت تمہیں روئے زمین کی حکومت دے دیتی، میں وہ دے سکتی تمہیں جو تمہارے تصور سے بھی باہر ہوتا۔ بولو بلال خان، میں اس احسان کے بدلے میں تمہیں کیا صلہ دوں؟ صرف ایک۔ راول خان نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، کیا بلال خان، کیا مانگو؟
پورے خلوص دل کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ مجھے اپنا بھائی تسلیم کر لو شہبانو، اس سے بڑی خواہش میری اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ شہبانو آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور اس نے راول خان کے سامنے گردن خم کر دی۔ میرے بھائی، میرے سب سے بڑے محسن۔ راول خان نے اس کے شانے پر آہستہ سے تھپکی دی اور بولا، اس کے بعد ہمارا ہر معاملہ مختلف نہیں ہے بلکہ یکساں ہے۔ جو الجھن تمہاری ہے وہ میری ہے، اور جو میری ہے وہ تمہاری ہے۔ 100%، 100%۔ شمروز، میرے بچے، میرے بیٹے، مجھے بتاؤ تمہیں گرفتار کرنے والے کون تھے؟ کس طرح تم ان کے چنگل میں پھنس گئے؟ 1 منٹ شہبانو، 1 منٹ، اب یہاں ہماری موجودگی ضروری نہیں۔ ماں اور بیٹے کے درمیان ہمارا کیا کام؟ آؤ فرخانہ چلے یہاں سے۔ راول خان فرخانہ کو لیے ہوئے باہر نکل آیا۔ فرخانہ مسکرا رہی تھی اور راول خان کی مسرتوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک الگ کمرے میں آنے کے بعد فرخانہ نے اپنی آنکھیں پونچھتے ہوئے کہا، ماں اور بیٹے کے ملاپ سے مجھے کتنی مسرت ہوئی ہے میں بیان نہیں کر سکتی خانہ۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں بیٹے کا ملاپ بڑا رکت آمیز تھا، لیکن یہ سب کچھ میں اپنے خوش بخت خاں کے لیے کر رہا ہوں، اور تم دیکھتی رہنا فرخانہ۔ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی تکمیل کا وقت اب قریب آتا جا رہا ہے۔ فرخانہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ قناعت پسند تھی، اسے اپنے شوہر کے بازوؤں کی کمائی درکار تھی۔ کسی قبیلے کی سرداری کا اس کے ذہن میں کوئی تصور بھی نہیں تھا، لیکن راول خان سے اختلاف بھی نہیں کرتی تھی۔ راول خان جو کچھ کر رہا تھا وہ ایک مرد کا کام تھا، اور ایک مرد کے کام میں وہ مداخلت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شمروز اور شہبانو کے درمیان کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے بعد شہبانو شمروز کے ساتھ باہر نکل آئی۔ دونوں ماں بیٹے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ بلال خان، اب مجھے بتاؤ میرا آئندہ قدم کیا ہونا چاہیے؟ کیا تمہیں یہ بات معلوم ہو سکی شہبانو کے شمروز کو گرفتار کرنے والے کون تھے؟ نہیں، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے نہایت چالاکی سے کیا ہے، لیکن اب یہ بات میرے دل سے ہٹ چکی ہے کہ گلزادہ کا تبر خان اس سلسلے میں ملوث ہوگا۔ چنانچہ بلال خان، پہلی بات تو یہ کہ تم میرے بھائی اس بستی میں موجود ہو، پھر بہن یہ جرت کہاں کر سکتی ہے کہ اس بستی کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھے؟ چنانچہ جو کچھ میں یہاں کہہ کر گئی تھی اس کے لیے شرمسار ہوں اور اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ جہاں تک تبر خان کا تعلق ہے اس کے دل میں میرے لیے پتہ نہیں کینہ ہے یا نہیں، لیکن بہر طور اب یہ سارا مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ میرا شمروز میرے پاس ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس سلسلے میں کیا کروں؟ مجھے تمہارا مشورہ درکار ہے۔ خانم شہبانو، میرے ذہن میں جو بات الجھی ہوئی ہے وہ بہت سخت ہے اور تم اسے برداشت نہیں کر سکو گی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ دیکھو شہبانو، میرے ذہن میں اب کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن میں صرف تم سے صاف الفاظ میں بستی گلزادہ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ ایک لحاظ سے میرا کام ختم ہو گیا ہے، لیکن اگر بھائی کی حیثیت سے مجھے منظر عام پر لانا چاہتی ہو اور مجھ سے کسی مشورے کی طالب ہو تو پھر جو کچھ کہوں گا اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ کیسی باتیں کرتے ہو بلال خان؟ میں نے تمہیں سچے دل سے بھائی کہا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی کیا گنجائش ہے کہ میں تمہیں اپنے لیے کسی طور نقصان دہ سمجھوں؟ اور اگر میں تم سے یہ کہوں کہ شمروز کے دشمن تمہارے اپنے ہیں، تمہارے وہ خونی رشتہ دار جو تمہیں بہت عزیز ہیں، تو کیا تم اس بات کو برا نہیں سمجھو گی؟ بلال خان، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو وہ میں سمجھ رہی ہوں، اور حالات جو کچھ مجھے سمجھا رہے ہیں ان سے بھی آنکھیں بند نہیں کروں گی، لیکن میرے بھائی، ہاں، میں سب سے پہلے تمہاری زبان سے یہ الفاظ سننا چاہتا تھا شہبانو، تاکہ اس کے بعد آگے بات کر سکوں، اور اگر تم گلشیر کے خلاف کچھ سننے پر تیار نہیں ہوتی تو خدا کی قسم میں اس سے آگے ایک لفظ بھی نہ کہتا اور تمہارا مسئلہ تمہارے سپرد کر دیتا۔ اب میں تم سے جو سوالات کروں گا وہ انتہائی اہم نوعیت کے حامل ہوں گے۔ میں تیار ہوں۔ فرخانہ، میری بہن کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو، ہم لوگ ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ بندوبست ہو رہا ہے، فرخانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت بہت شکریہ۔ تو خانم، تم بتاؤ کہ تمہاری بستی کے لوگ تمہیں کیا حیثیت دیتے ہیں؟ وہ مجھ پر نثار ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ مجھ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے، کوئی بھی شخص میرا مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ شہبانو نے کہا، تمہیں یقین ہے؟ 100% یقین۔ وہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور شمروز کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ شمروز ان کی آنکھوں کا تارا ہے اور وہ اس امید پر جی رہے ہیں کہ کچھ عرصے بعد شمروز ان کا سردار ہوگا اور وہ فخر سے گردن اٹھا کر اسے اپنا سردار مانیں گے۔
گویا تمہارا خیال ہے کہ شاہ گڑھی کے باشندے تمہاری ہر آواز پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ 100% میرا یہی خیال ہے بھائی، وہ سب خوشی سے میرے ہر حکم کی تعمیل کریں گے، شہبانوں نے جواب دیا۔ اور تمہیں یہ بھی یقین ہے کہ ابھی وہاں تمہاری گمشدگی کی خبر نہیں پھیلی ہوگی؟ راول خان نے سوال کیا، اور شہبانوں کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اب یہ بات میں دعوے سے نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہمارا تعاقب کیا گیا ہے۔ اگر یہ تعاقب صرف تمہارے لیے کیا گیا تھا تو پھر ان لوگوں کو بھی یہ بھی حیرت ہوگی کہ وہ دوسری شخصیت تمہارے ساتھ کس کی تھی۔ پھر میری رائے یہ ہے کہ تم فوراً واپس شاہ گڑھی چلی جاؤ اور وہاں جا کر یہ اعلان کرو کہ شمروز زندہ ہے اور تمہارے قبضے میں آ چکا ہے۔ یہ اعلان بہت ضروری ہے۔ تم شمروز کو قبیلے کے سامنے پیش کرنے کا وعدہ بھی کر لو اور اس کے بعد اپنے ان وفاداروں کو اکٹھا کرو خانم جو تمہارے لیے خون کی ندیاں بہانے کو تیار ہوں۔ پھر شمروز کو یہاں سے بلا کر لے جاؤ، عوام کے سامنے پیش کرو اور اعلان کر دو کہ اب تم سرداری اس کے حوالے کر دینا چاہتی ہو۔ صورتحال جو کچھ بھی ہوگی سامنے آ جائے گی۔ میں اس سلسلے میں تمہیں مسلسل مشورے دیتا رہوں گا۔ بس تمہیں ان وفاداروں کی ضرورت ہوگی جو تمہارے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کی شاہ گڑھی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں پورا گروہ تیار کر سکتی ہوں۔ ویسے تم ان لوگوں کے بارے میں نشاندہی کرو گے جنہوں نے ہماری مدد کی۔ مجھے کچھ دن کی مہلت دو شہبانو، ان کے بارے میں تمہیں بعد میں تفصیل بتاؤں گا۔ شہبانو خاموشی سے راول خان کی صورت دیکھتی رہی، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہت سی الجھنیں ہیں ابھی میرے ذہن میں۔ بہر طور میں تمہاری ہر ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اب تم سے کسی قسم کا انحراف نہیں کر سکتی۔ شمروز تمہارے پاس ہی رہے گا اور میں بہت جلد صورتحال کو اپنے قابو میں کر کے یہ اعلان کروں گی کہ شمروز زندہ ہے۔ ابھی تو مجھے جا کر یہ دیکھنا ہے کہ میرے وہاں سے نکل آنے کے بعد کیا صورتحال رہی۔ کیا ان لوگوں کو علم ہے کہ میں اس وقت مراقبے میں نہیں بلکہ کہیں اور ہوں؟ اور اگر یہ صورتحال درپیش آئی تو پہلے اسے قابو میں کرنا ہوگا۔ میں تمہاری تمام الجھنوں کو سمجھتا ہوں شہبانو۔ بہر طور میری تمام محبت اور دعائیں تمہارے ساتھ ہے۔ تمہیں واپس پہنچانے کے لیے بندوبست کرنے جا رہا ہوں۔ کھانا کھاؤ اور اس کے بعد ہم دونوں واپس شاہ گڑھی چلیں گے۔ ہم دونوں؟ ہاں، ظاہر ہے میں اپنی بہن کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا، راول خان نے کہا، اور شہبانو ممنونیت سے گردن جھکا کر خاموش ہو گئی۔ فرخانہ تمام انتظامات کر چکی تھی۔ رات کا کھانا کھایا گیا اور اس کے بعد واپسی کے سفر کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ شہبانو نے شمروز سے کہا، شمروز بیٹے، صورتحال کافی حد تک تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے اور تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کس طرح دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے ہیں۔ ان تمام مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے اب ہمیں کچھ وقت انتظار کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ تم یہاں مطمئن ہو اور مزید کچھ دن آسانی سے گزار سکتے ہو۔ آپ سے ملاقات ہو گئی مادر مہربان۔ میں اس کے بعد کسی چیز کی مجھے فکر نہیں ہے۔ یہ بہت اچھے ہیں۔ میں ذاتی طور پر بھی ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، جس طرح انہوں نے میرے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کیا ہے۔ آنے والا وقت ہمیں اس کا موقع ضرور دے گا شمروز کہ ہم ان لوگوں کی محبتوں کے جواب میں خود بھی کچھ کر سکیں۔ راول خان نے تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں، چنانچہ رات کی تاریکیوں میں ایک بار پھر واپس شاہ گڑھی کا سفر شروع کر دیا گیا۔ اس وقت صبح کی روشنی نمودار ہونے والی تھی کہ وہ شاہ گڑھی کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اب تم واپس جا سکتے ہو بلال خان۔ میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ خانم کو محل کے دروازے تک چھوڑنا میرے لیے ضروری ہے، راول خان نے ادب سے کہا۔ ہم محل کے صدر دروازے سے اندر نہیں جائیں گے بلال خان، چور دروازے تک ہی صحیح، راول خان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور خانم خاموش ہو گئی۔ گھوڑے خاموشی سے سفر کرتے رہے۔ خانم پوشیدہ راستوں سے گزر کر بالآخر اس جگہ پہنچ گئی جہاں اسے گھوڑا چھوڑنا تھا۔ پھر اس نے رک کر راول خان کو خدا حافظ کہا۔ راول خان پلٹا ہی تھا کہ ایک کڑکدار آواز سنائی دی، اپنی جگہ رک جاؤ ورنہ گولیوں سے چھلنی کر دیے جاؤ گے، خبردار تمہارا گھوڑا ایک قدم آگے نہ بڑھے۔ راول خان کے ساتھ ساتھ خانم شہبانو بھی ساکت رہ گئی تھیں۔ پھر ان کے چاروں طرف مشالیں روشن ہونے لگیں، ان کے گرد گھیرا ڈال دیا گیا۔ راول خان چند لمحوں کے لیے تو ساکت رہ گیا تھا، اس کے ہوش و حواس رخصت ہو گئے تھے، لیکن دوسرے لمحے اسے اس سنگین صورتحال کا علم ہو گیا۔
وہ جو کوئی بھی تھے خانم کے لیے تو خطرہ تھے ہی، لیکن خود راول خان بھی محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر وہ ان کے ہاتھ آ گیا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ اس وقت اس نرغے سے نکلنا بہت ضروری تھا۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، مشعلوں کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا، اور وہ دونوں ساکت تھے۔ راول خان کے انداز سے کسی کو پتہ نہ چلا کہ وہ کوئی حرکت کرنا چاہتا ہے، لیکن راول خان کی عقابی آنکھیں اس رخنے کا جائزہ لے رہی تھیں جہاں سے وہ نکل سکتا تھا۔ شہبانوں کی اس وقت کوئی مدد نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ صورتحال کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ راول خان کو بس ایک موقع ملا تھا، اور دفعتاً بجلی کی سی چمک اٹھی۔ اس کا گھوڑا مشل برداروں کے سر پر سے گزرتا ہوا ان کے نرغے سے باہر نکل گیا، اور اس سے قبل کہ وہ کوئی کاروائی کر سکیں، گھوڑا زکندیں برتا ہوا ان کی پہنچ سے دور نکل آیا تھا۔ راول خان پوری قوت سے گھوڑا دوڑا رہا تھا، اور اسی رفتار سے اس کا ذہن کام کر رہا تھا۔ شہبانو اس وقت اس کے لیے ایک اہم مہرہ تھی۔ اس کے ذریعے راول خان کو اپنا مستقبل تعمیر کرنا تھا، اور پھر اب تو وہ اس سازش کے کھیل میں براہ راست ملوث ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس طرح بھاگ نکلنے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ خطرات دونوں طرح موجود تھے۔ پھر کیوں نہ پوری طرح یہ کھیل کھیلا جائے۔ فیصلہ فوری کیا گیا، اور پھر اس نے گھوڑے کی رفتار سست کر دی۔ گھوڑے سے اتر کر اس نے کئی چابک اس کے رسید کیے، اور گھوڑا سرپٹ ہو گیا۔ راول خان اپنے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکے۔ یہ اب بہت ضروری تھا۔ تغرل خان کے سارے خواب پورے ہو گئے تھے۔ اسے پہاڑوں کا شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اب جب رات کی تاریکیوں میں فائروں کی آواز کے ساتھ کسی بستی میں تغرل خان کا نام گونجتا تو بستی پر سکوت چھا جاتا تھا۔ لوگ نہتے ہو کر باہر نکل آتے تھے، ان کے ہاتھ بلند ہوتے۔ تغرل خان کے سامنے کسی کو ہتھیار اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ کرب و جوار کی ساری بستیاں اس کی خراج گزار بنتی چلی جا رہی تھیں، جہاں سے وہ جو چاہتا حاصل کر لیتا۔ البتہ اب کچھ تبدیلیاں رونما ہو گئیں۔ تغرل خان اپنے گروہ کے ساتھ کسی بستی میں داخل ہوتا تو اس کی ہدایت ہوتی کہ ہوائی فائرنگ کی جائے، اور جب تک بستی مقابلے پر آمادہ نہ ہو انسانوں کو ہلاک نہ کیا جائے۔ اس کی ہدایت تھی کہ خراج گزار بستیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، بلکہ جس طرح ایک بادشاہ کی رعایا بادشاہ کے سائے میں امن و امان سے رہتی ہے، اسی طرح ان بستیوں کو امن و امان کی ضمانت دی جائے۔ بستیوں سے لڑکیاں نہ اٹھائی جائیں۔ یہ حکم تو وہ پہلے ہی نافذ کر چکا تھا کہ جتنے نوجوان غیر شادی شدہ ہیں، اگر وہ شادی کے خواہش مند ہیں تو عورت انہیں صرف شادی کی شکل میں ہی مل سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی اس نے قوانین تراش لیے تھے۔ گویا اس کی فطرت اب وحشت خیزی سے واپسی کا سفر طے کر رہی تھی۔ تاہم اس آتشی وجود پر ہلکی ہلکی راکھ جم گئی تھی۔ کوئی بھی ہوا کا جھونکا اس راکھ کو آگ سے ہٹا دیتا تو پھر وہ پھر سے بھڑک اٹھتا۔ یہ کیفیت اس میں اب بھی موجود تھی۔ اب تو ان بستیوں کی تلاش کرنا پڑتا تھا جو تغرل خان کی باج گزار نہ ہوں۔ یوں تغرل خان کی زندگی ایک معمول پر آ گئی تھی، اور زرنگاہ اسے اپنی فتح تصور کر رہی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس نے اپنی فتح کا نام بھی کبھی اپنے ہونٹوں تک نہ آنے دیا۔ ہاں، تنہائی میں جب ننھا شہنشاہ اس کی آغوش میں ہوتا تو وہ اس سے ضرور باتیں کرنے لگتی تھی، اور باتیں کرتے کرتے وہ آبدیدہ ہو جایا کرتی تھی۔ یہ وہ لمحات ہوتے جب اسے اپنی بستی گلاب خیل اور اپنا باپ گوندل خان یاد آتا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ وہ ننھے شہنشاہ کو چومتے ہوئے کہتی تو نے میری تقدیر کا ایک رخ بدل دیا، لیکن میری تقدیر کا دوسرا رخ ہمیشہ کے لیے تاریک ہو گیا ہے۔ میرا باپ، میرا خاندان مجھ سے چھن گیا ہے، تاہم اس کے بدلے تیری بازیابی میرے لیے باعث تقویت ہے۔ باج کی دوسری رسم پرامن طریقے سے گزر گئی۔ اس بار لاتعداد بستیوں نے وادی شیربانہ کا رخ کیا تھا۔ پہاڑیوں میں خراج کی ادائیگیوں کا منظر قابل دید تھا۔ تیمور بدستور تغرل خان کا دست راست تھا، اور اس کے مشورے تغرل خان کے لیے ہمیشہ کارآمد رہتے تھے۔ چنانچہ خراج کی وصولیابی کی دوسری رسم میں تیمور نے مختلف طریقوں سے وادی شیربانہ میں انتظامات کیے، تاکہ اگر کسی کے ذہن میں خناس اٹھے تو اسے وہیں ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اس بار خراج کی ادائیگی کی رسم تقریباً 1.5 ہفتے تک جاری رہی تھی۔ زر و جواہر، پارچہ جات، اناج اور دوسری اشیاء کے اتنے انبار لگے تھے کہ انہیں غاروں تک لانا مشکل ہو گیا تھا۔ نہ صرف یہی بلکہ انہیں جمع کرنے کے لیے جگہ بھی تنگ ہو گئی تھی۔ تغرل خان بے حد خوش تھا۔ زر و جواہر
سے اسے کبھی دلچسپی نہ رہی تھی، بس اسے صرف اس بات کی خوشی تھی کہ اب ان پہاڑوں کی ہر چٹان خود کو تغرل خان کا غلام کہنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ حالات کافی حد تک بہتری کی طرف مائل تھے۔ تغرل خان بھی زرنگاہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اور اب وہ زرنگاہ کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ محبت کا سلوک کرتا تھا، اور وہ لمحات جو زرنگاہ کے ساتھ گزرتے زرنگاہ کے لیے جاوداں ہوتے۔ بارہا اس کی زبان سے تغرل خان کا نام شاہ دل نکلا، اور وہ خوفزدہ ہو گئی تھی کہ تغرل خان کہیں وحشی نہ بن جائے، لیکن اب تغرل خان نے بہت سی تبدیلیاں قبول کر لی تھیں۔ اس نے اس بات پر زرنگاہ سے کچھ نہیں کہا۔ ایک دن اسی طرح زرنگاہ کے پاس وہ موجود تھا کہ زرنگاہ نے اسے شاہ دل کہہ کر مخاطب کیا۔ تغرل خان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سنجیدگی کے آثار پھیل گئے۔ وہ کسی سوچ میں گم ہو گیا تو زرنگاہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے تغرل کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ کیا بات ہے، تم ایک دم سنجیدہ کیسے ہو گئیں؟ خان، کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ تم سے؟ تغرل خان حیرت سے بولا۔ ہاں، تم مجھ سے گفتگو کرتے کرتے کچھ چپ سے ہو گئے ہو۔ ایک خیال آیا ہے میرے ذہن میں اپنے اس تصور پر عمل کروں گا۔ خادمہ یہ پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتی کہ وہ خیال کیا تھا۔ دراصل تم نے مجھے شاہ دل کہہ کر پکارا تو مجھے تمہارا باپ گوندل خان اور بستی گلاب خیل یاد آ گئی۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ تجھے گوندل خان سے ملا دوں۔ یقیناً تیرا دل اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے چاہتا ہوگا۔ زرنگاہ کی گردن جھک گئی اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ تغرل خان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھ زرنگاہ، ماضی گزری ہوئی چیز ہے۔ ہم ماضی کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن ماضی کی تلخیاں حال میں بھلائی جا سکتی ہیں۔ گوندل خان نے ہمیشہ میری مخالفت کی اور میرے خلاف نبرد آزما رہا۔ نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ میں تجھے تیرے باپ سے دور نہیں رکھنا چاہتا، کوئی آخری وعدہ نہیں کر سکتا۔ جو ہی موقع ملا میں کوشش کروں گا کہ تیری ملاقات گوندل خان سے کرا دوں۔ زرنگاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی رات تغرل نے لنگڑے تیمور سے مشورہ کیا، بڑے سر والے، تو اب بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، کیا خیال ہے بوڑھے گھوڑے کی مانند کیوں نہ تجھے گولی مار دی جائے؟ میں میدانوں کا مسافر نہیں، خلاؤں کا مسافر ہوں تغرل خان، اور خلا میں دوڑنے والا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کیا تو یہ پسند نہیں کرے گا کہ تیرے غلاموں میں ایک ایسا انسان بھی شامل ہو جو آسمانوں کی خبر لاتا ہے؟ تیری چرب زبانی سے تو میں ہمیشہ خوف زدہ رہا ہوں، مگر یہ خلاؤں کا سفر کیا چیز ہے؟ ہواؤں میں، فضاؤں میں تیرے لیے آسانیاں تلاش کرتا ہوں اور تجھے انہی کے مطابق خبر دیتا ہوں۔ ہے کوئی دوسرا جو یہ سب کچھ کرتا ہو؟ اگر نہیں تو پھر میں بوڑھا گھوڑا کہاں سے قرار پایا؟ تغرل خان ہنسنے لگا تھا۔ تیمور، ایک مشورہ دے مجھے۔ گلاب خیل کا سردار گوندل خان، جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ اب سردار نہیں رہا، لیکن یقیناً وہ بستی گلاب خیل میں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے زرنگاہ کے پاس لے آؤں۔ باپ بیٹی کو ملا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیمور نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی، پھر بولا، واقعی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خانم زرنگاہ بھی خوش ہو جائے گی اور گوندل خان اپنے نواسے کو دیکھ لے گا۔ لیکن تغرل خان، ایک بات کہنا چاہتا ہوں تم سے۔ اپنی فطرت میں نرمی ضرور پیدا کرو، لیکن اس حد تک نہیں کہ قابل اعتراض ہو جائے۔ مقصد؟ تغرل خان نے پوچھا۔ رفتہ رفتہ اپنی ذات میں تبدیلیاں پیدا کرو۔ تم تیز رفتاری سے انسان بنتے جا رہے ہو۔ لنگڑے بوڑھے، ہوش میں ہے تو؟ کیا میں پہلے انسان نہیں تھا؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ انسانیت سے مراد نرم دلی ہے۔ اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب سے یہ ننھا سا وجود میری زندگی میں آیا ہے، مجھے انسانوں کا درد محسوس ہونے لگا ہے۔ تغرل خان چند لمحات تیمور سے باتیں کرتا رہا اور پھر وہاں سے چلا آیا۔ اس نے تولائی سے بھی مشورہ کیا اور اس نے بھی اس کی حمایت ہی کی تھی۔ وصول شدہ خراج کی رقم مختلف لوگوں میں تقسیم کر دی گئی، پھر بھی بہت بڑا حصہ باقی رہا تھا۔ اس سلسلے میں تغرل خان نے بدر خان سے مشورہ طلب کیا، جو تغرل خان کے اس گروہ کا سالار تھا اور اس کی فوجوں کو تربیت دیتا تھا۔ تمہاری زندگی ہزاروں سال ہو تغرل خان۔ زر و جواہر تم اور تمہاری آباد کی ہوئی یہ بستی ہی استعمال کرے گی۔ بدر خان نے جواب دیا، اس سے پہلے تو یہ تمام مال و اسباب شیر کوہ کی تعمیر میں صرف ہو رہا تھا۔ ویسے دکھ کی بات یہ ہے خان اعظم کہ جس شیر کوہ کے لیے تم نے اتنا کثیر سرمایہ اکٹھا کیا،
وہ شیر کوہ آج ایسے لوگوں کے قبضے میں ہے جو قطعی طور پر اس کے اہل نہیں تھے۔ شیر کوہ ہمیں خراج بھی نہیں دیتا، یوں سمجھا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہم شیر کوہ سے بہت دور ہٹ گئے ہیں۔ طغرل خان چونک پڑا، ذہنی رو بٹک گئی تھی، وہ خاموشی سے وہاں سے چلا آیا۔ بدر خان کے الفاظ اس کے سینے میں چبھ کر رہ گئے تھے۔ یہ سچ ہی تو تھا کہ اب شیر کوہ میں کون تھا؟ نہ زارق خان، نہ راول خان، اور نہ اس کے خاندان کا کوئی اور فرد۔ وہ محل جس میں طغرل خان نے جنم لیا آج جعفر شاہ کے قبضے میں تھا۔ جعفر شاہ شیر کوہ کا سردار بنا بیٹھا تھا، ایک ایسا شخص جس کی پشتوں نے کبھی سرداری کا تصور نہیں کیا تھا۔ بدر خان کا تو تصور ہی مختلف تھا، وہ تو موقع کی تلاش ہی میں رہتا تھا۔ اس وقت اسے اپنے انتقام کی تسکین کے لیے اظہار کا موقع مل گیا تھا، تو وہ اپنی کوششوں سے نہیں چوکا تھا۔ جعفر شاہ اس کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا، کیونکہ اس نے چور دروازے سے سرداری حاصل کر لی تھی اور بدر خان کی بے بسی سے فائدہ اٹھایا تھا۔ بدر خان دن رات سلگتا رہتا تھا اور اس کے ذہن میں یہی تصور رہتا تھا کہ جعفر شاہ سے بدلہ لیا جائے۔ طغرل خان کو بدر خان نے ایک ایسی ضرب لگائی تھی کہ طغرل خان اس ضرب سے ہی کسمسانے لگا۔ اس نے بہت کچھ سوچا اور شیرم خان تولائی خان کو اپنے پاس بلا لیا۔ لنگڑا تیمور بھلا ایسے موقع پر ان سے الگ کہاں رہ سکتا تھا؟ وہ بھی اس مجلس مشاورت میں شریک ہو گیا۔ طغرل خان کا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ اس وقت گہری سوچ کا شکار ہے۔ تب اس نے کہا، میرے دوستو، ایک نئی بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ تم لوگوں کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ حقیقتوں سے تم بھی ناواقف نہیں ہو۔ میرے چاچا راول خان اور انگریز عورت نے ہمارے ان پہاڑوں میں داخل ہونے کے بعد سازشوں کے جال بچھا دیے۔ میں بد نصیب ہوں اس سلسلے میں کہ میں اپنے باپ اور اپنی ماں جو میری جنم داتا تھی کی کوئی خدمت نہیں کر سکا، بلکہ ان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلتا ہوا خود ان کے لیے موت کا باعث بن گیا۔ یہ بات بلا شبہ میرے لیے انتہائی دکھ اور اذیت کا باعث ہے۔ میرا باپ زارق خان جس موت مرا ہے اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ پہاڑوں کے شہنشاہ کے لیے یہ بہت بڑا داغ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے قاتلوں سے اپنے خاندان کا انتقام نہیں لے سکا۔ میں جو کچھ نہیں کر سکا اسے کرنے کے لیے دیوانگی کی حدود میں نہیں داخل ہونا چاہتا، لیکن شیر کوہ پر جعفر شاہ کی حکومت کیوں ہے؟ اس کا جواب میں پیش کر سکتا ہوں طغرل خان، شیرم خان نے کہا، اور طغرل خان کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ پھر وہ بولا، کہو شیرم خان۔ طغرل خان، میرے دوست، ہم تیرے ہر قدم کے ساتھی ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں تجھ سے اس میں ہماری محبت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو نرم دل ہو گیا ہے، تو نے اپنی سرشت چھوڑ دی ہے، تو نے اب انسانوں پر رحم کھانا شروع کر دیا ہے، اور یہ قدیم مقولہ ہے ان دلیروں کا جنہوں نے اپنی زندگی بہادری میں گزار دی کہ جب کوئی کسی پر رحم کھانے لگتا ہے تو وہ وقت بہت قریب آ جاتا ہے جب لوگ اس پر رحم کھائیں۔ بے دردی اور بے رحمی زندگی اور عزت کی ضمانت ہے۔ طغرل خان، مجھے معاف کرنا، مجھے تیرے اس اقدام سے سخت مخالفت ہے کہ اب تو بستیوں میں داخل ہوتا ہے تو تیری رائفلیں خاموش ہوتی ہیں، زمین پر خون کا ایک قطرہ نہیں گرتا، کسی مکان سے آگ کے شعلے نہیں ابھرتے۔ رفتہ رفتہ تیری ہیبت ختم ہو جائے گی اور پھر وہ وقت بہت قریب آ جائے گا جب تیرے دبے ہوئے مخالف یہ محسوس کر لیں گے کہ اب تو بڑھاپے کی طرف گامزن ہے اور بوڑھے گھوڑے کو ہمیشہ گولی مار دی جاتی ہے۔ شیرم خان، طغرل خان کی آواز میں بے پناہ غراہٹ تھی۔ میں شیرم خان نہیں، تیرا دوست، تیرا رفیق، تیرا ہمدرد، تیری عظمتوں کا محافظ بول رہا ہوں۔ وقت یہی کہہ رہا ہے طغرل خان، وقت کی آواز بند کر دے، اس کی زبان کھینچ لے۔ تو نے گستاخی کی ہے شیرم خان، میں گستاخیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، میں تیری بات سے بددل ہو گیا ہوں۔ میرا ذہن درست کرو ورنہ تیرے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ شیرم خان اٹھا اور اس نے اپنی رائفل دونوں ہاتھوں میں سنبھالی اور مسکراتا ہوا طغرل خان کی طرف بڑھا اور رائفل اس کے قدموں میں رکھ دی۔ پھر اس نے اپنا سینہ کھول لیا اور آہستہ سے بولا، طغرل خان کے ہاتھوں موت ایک دوست کے لیے ابدی زندگی کی باعث ہوگی۔ میں خوش ہوں اس بات سے کہ میں اپنا مقصد حاصل کر چکا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ طغرل خان ابھی اتنا ہی خونخوار ہے جتنا کبھی تھا۔ اس کے ذہن میں غصے کی آگ اسی طرح بھڑک اٹھتی ہے جیسے پہلے بھڑکتی تھی، یا اب اس آگ میں کچھ کمی آ گئی ہے۔ میں نے تمہاری توہین نہیں کی میرے دوست، میں نے تیرے غصے کو جگایا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جعفر شاہ کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس محل میں سکونت اختیار کرے جس میں کبھی زارق خان رہتا تھا یا جس میں طغرل نے زندگی پائی تھی۔
کس کی مجال ہے کہ شیر کوہ کے سرداری تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے لیے انصاف کرے؟ میرے ذہن میں اس کے لیے بہت سی تجاویز ہیں۔ تغرل خان: ہاں، اگر تیرا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا ہو تو بھلا شیرم خان کو تیرے ہاتھوں مرنے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لنگڑے تیمور نے آگے بڑھ کر شیرم خان کی رائفل اٹھائی اور اسے شیرم خان کے ہاتھوں میں دیتا ہوا بولا، پہاڑوں کے شہنشاہ کو غصہ نہ دلایا کر شیرم خان، مذاق بھی تم پر گراں گزر سکتا ہے۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی شیر کوہ کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر کوہ کا وہ تخت جو کبھی زارق خان کے لیے تھا، آج جعفر شاہ جیسے بزدلوں کی مسند گاہ بنا ہوا ہے۔ تغرل خان: ہمیں اب شیر کوہ کا رخ کرنا چاہیے۔ جعفر شاہ کو حکم دیا جائے گا کہ وہ ناک رگڑ کر اس بات کی معافی مانگے کہ وہ زارق خان کے تخت پر کیوں فروکش ہوا۔ اس سے کہا جائے گا کہ اپنے اہل و عیال ہمارے سپرد کر دے، اور یہی سزا اس کے لیے نہایت مناسب ہوگی۔ پھر شیر کوہ میں 5 معززین کا ایک جرگہ ترتیب دیا جائے گا اور زارق خان کے تخت پر زارق خان کی تلوار رکھ دی جائے گی۔ یہ جرگہ اس تخت کے سامنے زمین پر بیٹھ کر شیر کوہ کے مسائل حل کرے گا۔ شیر کوہ میں کوئی سردار نہیں ہوگا، کیونکہ زارق خان وہاں کا سردار رہ چکا ہے اور اس کے بعد سرداریاں وہاں ختم ہو گئی ہیں۔ میرے خیال میں پہاڑوں کی زندگی میں یہ ایک مثال ہوگی اور تغرل خان کے نام کا ڈنکا وہاں بھی بجنے لگے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ لنگڑا تیمور ہی ایک ایسا شخص تھا جس نے تغرل خان جیسے بپھرے ہوئے ہاتھی کو ہمیشہ ہی آنکھیں لگا کر سنبھالا تھا۔ اس کی ضرب تغرل خان کے لیے بڑی پر اثر ہوتی تھی، اور اس وقت بھی وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے نہ صرف شیرم کے خلاف تغرل خان کا غصہ ختم کر دیا، بلکہ اس کی تجویز سے تغرل خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہی ایک ایسا فرد تھا جو تغرل خان کی ذہنی کیفیت کو مکمل طور سے سمجھتا تھا۔ تغرل خان نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بڑے سر والے، اب تو تیری کھوپڑی میں کیل بھی نہیں ٹھونکنی پڑتی، اس کے بغیر ہی ایسی نادر تجاویز نکل آتی ہیں جو مجھے چونکا دیتی ہیں۔ تولائی خان: کیسی عمدہ بات کہی اس شخص نے کہ شیر کوہ میں کوئی سردار نہیں ہوگا، بلکہ 5 افراد پر مشتمل ایک جرگہ ہوگا جس کا انتخاب پہاڑوں کا شہنشاہ کرے گا۔ جو جرگہ میرے باپ کے تخت کے سامنے بیٹھ کر شیر کوہ کے لوگوں کے مسائل حل کرے گا، اور شیر کوہ کا سردار میرا باپ زارق خان ہوگا۔ میرے باپ، کاش میں تیری زندگی میں یہ منصب تجھے دے سکتا، لیکن افسوس میری تربیت ہی غلط ہوئی تھی، تو میری حفاظت نہ کر سکا، یہ تیری غلطی تھی، میری تو نہیں ہے۔ تاہم اب تیرے تصور کے سامنے شیر کوہ میں کوئی سردار نہیں ہوگا میرے باپ، اس کے علاوہ میں تجھے کوئی خراج عقیدت نہیں پیش کر سکتا۔ تغرل خان نے تیمور کی تجویز خوشی سے منظور کر لی تھی، اور جب اس تجویز کی اطلاع بدر خان کو پہنچی تو بدر خان کی بانچھیں خوشی سے کھل گئیں۔ اس نے سکون کی گہری سانس لی۔ جو انتقام وہ جعفر شاہ سے لینا چاہتا تھا، تغرل خان اب اس کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ چنانچہ بدر خان نے اپنی تمام تر خدمات اس مقصد کے لیے وقف کر دیں اور تغرل خان سے ملاقات کر کے اسے پیشکش کی کہ وہ ایسے افراد منتخب کر کے تغرل خان کے ساتھ روانہ کر دے گا جو اس کے مقصد کی تکمیل کریں گے۔ تغرل خان نے اسے اجازت دے دی تھی۔ جہنم کی آگ میں سلگتی ہوئی جوزفائن اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے لمحہ لمحہ عمل کر رہی تھی۔ ان 3 بے وقوفوں کے مل جانے کے بعد اسے اپنے مقصد میں آسانی ہو گئی تھی۔ خانقاہ کے سامنے سے گزرنے والے درے سے قافلے گزرتے تھے، لیکن درے کے سامنے اس نے کبھی کسی قافلے کو نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ البتہ اس دوران 2 دفعہ اس نے درے سے بہت پیچھے اس جگہ سے جہاں سے بہت سی سمتیں پھوٹتی تھی ڈاکہ زنی کی تھی، اور تغرل خان کے نام پر کی جانے والی یہ ڈاکہ زنی بغیر کسی خطرے کے مکمل ہو گئی تھی۔ البتہ آخری قافلہ ایسا ملا تھا جو ایک خراج گزار بستی کا قافلہ تھا۔ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ تغرل خان کے خراج گزار ہیں اور انہیں امن کی ضمانت دی گئی ہے، لیکن اس بات کو تسلیم نہ کیا گیا اور قافلہ لوٹ لیا گیا۔ تغرل خان کے نام کے بعد ایک بھی گولی نہیں چلائی گئی تھی، اور اس بات سے جوزفائن کو یہ علم ہو گیا تھا کہ تغرل خان آج بھی پہاڑوں کا زلزلہ ہے اور اس کے نام پر لوگوں کے ہاتھ پاؤں مفلوج ہو جاتے ہیں۔ لیکن خانقاہ کے آس پاس 3 ڈاکوؤں کے بعد اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب 4تھا ڈاکہ یہاں نہیں ڈالا جائے، اور پھر اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جوزفائن ڈاکوؤں کا کوئی گروہ نہیں بنانا چاہتی تھی، اس کے ذہن میں تو کچھ اور ہی منصوبے تھے، اور جس پر عمل کرنے کے لیے بے شک اب وقت درکار تھا،
لیکن وہ ان پر عمل کیے بغیر باز نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ تینوں اس کا بے حد احترام کرتے تھے اور اسے اپنی ماں ہی کا درجہ دیتے تھے۔ جوزفائن خود بھی چالاکی سے ان کی فطرت کے مطابق کام کر رہی تھی۔ کافی دن گزر گئے تو ایک دن جاگیر خان نے کہا، خانم ہم بہت دن سے معطل بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سیر و تفریح نہیں ہو رہی، بہت وقت گزر گیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ کرنا چاہیے خانم، کوئی نیا کھیل، کوئی نیا کام۔ جوزفائن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میرے بچوں میں جانتی ہوں جوانی کی طلب کیا ہے، اور پھر تم جیسے دلیر بھلا نچلے کہاں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اب اس بات کو ذہن نشین رکھنا کہ اب کوئی ڈاکہ یہاں آس پاس نہیں ڈالنا۔ تم تغرل خان کو نہیں جانتے، ایک قافلہ جو ہم نے آخر میں لوٹا ہے، یہ کہتا ہوا یہاں سے رخصت ہوا تھا کہ تغرل خان نے اسے امن و امان کی ضمانت دی تھی، پھر اسے کیوں لوٹا جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ اطلاع تغرل خان کے کانوں تک بھی پہنچ جائے، اور تم میں سے کون ہے بھلا جو اس طوفان کے سامنے ایک لمحہ بھی ٹک سکے گا؟ میں طوفان کو دعوت نہیں دینا چاہتی، ایک ماں کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ تمہاری زندگیوں کی حفاظت کروں، اور پھر جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے ہمیں فوراً ہی کسی اور شے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ ہاں میں سوچ رہی ہوں کہ تمہیں زندگی کے لوازمات سے دور نہ رکھا جائے، زندگی کی خوشیاں ان ویرانوں میں نہیں مل سکتیں۔ میں ان ویرانوں کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، لیکن مجھے کوئی بہتر منصوبہ تلاش کر لینے دو، میں دن رات تمہارے لیے سرگرداں رہتی ہوں۔ تینوں خانم کے ان الفاظ پر خاموش ہو گئے تھے، وہ اب آنکھیں بند کر کے اس کی بات مان لیا کرتے تھے، اور جوزفائن در حقیقت ان دنوں نئی نئی اسکیمیں سوچ رہی تھی۔ کوئی ایسی ترکیب درکار تھی اسے جس سے وہ پہاڑوں کی دنیا میں اپنے لیے کوئی مناسب جگہ بنا سکے۔ گزرنے والے قافلے جو اس خانقاہ سے واقف تھے اب بھی اس راہبہ کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اور ضرورت زندگی کی دوسری چیزیں لاتے تھے۔ ان میں سے جس چیز کی ضرورت جوزفائن کو محسوس ہوتی وہ لے لیا کرتی تھی۔ ایسا ہی ایک قافلہ درے میں رکا اور قافلے کا سردار راہبہ کے لیے کچھ اشیاء لے کر بلندیاں طے کرنے لگا۔ جوزفائن کو اس قافلے کی آمد کا علم ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے اپنے تینوں کارکنوں کو غار نشین کر دیا اور خود راہبہ کی حیثیت سے عبادت میں مشغول ہو گئی۔ آنے والا بستی تہرانیہ کا سردار نوریز خان تھا، جوان، خوبصورت، دلیر اور جوانی کی نعمتوں سے مالا مال۔ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اوپر آیا، اس کے پاس راہبہ کے لیے نذرانہ عقیدت تھا۔ پھر جب اس نے دوزانو ہو کر عبادت کرتی ہوئی راہبہ کے سامنے یہ اشیاء رکھیں تو راہبہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اس کے سر پر رکھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہیں نوریز خان کے چہرے پر پڑیں۔ دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور وہ اس کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ نوریز خان تینوں بھائیوں میں سے درمیانے بھائی دلبر خان کا ہم شکل تھا، ہو بہو دلبر خان کی صورت، بالکل ویسا ہی، وہی رنگ، وہی قد و قامت، بولنے کا وہی انداز، مسکراہٹ بالکل ویسی، اور جوزفائن کے دل میں ایک لمحہ کے لیے زلزلہ سا آ گیا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور ایک بار اس کی نگاہیں نوریز خان کے چہرے پر جم گئیں۔ نوریز عقیدت سے راہبہ کو دیکھ رہا تھا۔ مقدس ماں، تیرے لیے یہ حقیر سے نذرانے لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے جب میں یہاں سے گزرا تھا تو میں نے تیری خدمت میں کچھ نظریں گزاری تھیں، لیکن اس وقت میں تہرانیہ کا سردار نہیں تھا۔ تیری دعاؤں سے مجھے وہاں کی سرداری ملی ہے، اور آج میں ادھر سے گزرتے ہوئے تجھے فراموش نہ کر سکا ہوں۔ تیرا کیا نام ہے نوجوان؟ نوریز خان۔ مجھے ان اشیاء کی ضرورت نہیں ہے میرے بچے، میں اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر چکی ہوں، لیکن کیا کروں، کچھ ایسے واقعات میری زندگی میں بھی پیش آ جاتے ہیں کہ دنیا کی محبت پھر میرے سینے میں جاگ اٹھتی ہے۔ میرے نوجوان سردار، کیا تیرے قافلے کو اسی وقت یہاں سے گزر جانا ضروری ہے؟ کیا تو ایک رات میری نظر کر سکتا ہے؟ میں سمجھا نہیں مقدس ماں، کیا کروں، ایک ایسا تصور تجھے دیکھ کر میرے ذہن میں ابھرا ہے جس سے میں اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکی۔ اگر آج ہی یہ قافلہ آگے بڑھ گیا تو نحوستوں کا شکار ہو جائے گا، ایک ایسی تباہی سے دوچار ہو جائے گا کہ تیری کہانی اس جگہ ختم ہو جائے گی۔ یہ رات تو میرے پاس گزار دے، میں عبادت کر کے تجھ پر سے ان نحوستوں کو ٹالنے کی کوشش کروں گی۔ اگر تیرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے تو رک جا میرے پاس، ورنہ ایک بوڑھی ماں تجھے مجبور نہیں کر سکتی۔ نوریز متحیر رہ گیا، اس نے حیرت سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا
اس کا ساتھی خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ تب اس نے آہستہ سے کہا، مقدس ماں، مجھے اپنے قافلے کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھنا تھا، لیکن تو نے ایک ایسی عجیب بات کہہ دی جس نے میرے دل میں بھی شبہات پیدا کر دیے۔ اگر تو اجازت دے تو میں اپنے قافلے والوں سے مشورہ کر لوں۔ میں تجھے اس کی اجازت دیتی ہوں۔ نوریز اپنے ساتھی کے ساتھ الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی جوزفائن اپنی جگہ سے اٹھی اور ہانپتی کانپتی غاروں میں داخل ہو گئی۔ جاگیر خان، دلبر خان اور فیروز خان غار میں بیٹھے آرام سے کسی چیز سے شغل کر رہے تھے۔ جوزفائن نے ہانپتے ہوئے کہا، جاگیر خان، ایک ایسا کام ہوا ہے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مل گیا ہے ہمیں جس کے لیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ قافلے کا سردار نوریز خان دلبر خان کا ہم شکل ہے۔ اگر ان دونوں کو ایک ہی لباس پہنا کر سامنے بٹھا دیا جائے تو کوئی شناخت نہیں کر سکتا کہ نوریز خان کون ہے اور دلبر خان کون۔ واہ، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ تو نے میرے دل میں تجسس پیدا کر دیا ماں۔ کیا میں اس شخص کو ایک نگاہ دیکھ سکتا ہوں جو میرا اس قدر ہم شکل ہے؟ بچوں کی سی بات نہ کر دلبر خان۔ کیا یہ سن کر تیرے ذہن میں کوئی تصور نہیں جاگا؟ کیا تو نے صرف اتنا ہی سوچا کہ تو اسے ایک نگاہ دیکھ لے؟ کیا تو نے اس کا ہم شکل ہونے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانے کا کچھ نہیں سوچا؟ ذرا غور کر، وہ بستی تہرانیہ کا سردار نوریز خان ہے اور دلبر خان کا ہم شکل گویا بستی تہرانیہ کی سرداری دلبر خان کے قبضے میں آ گئی۔ ارے بے وقوفو، کیا تم اپنے لیے ایک ایسی جگہ پسند نہیں کرو گے جہاں تم میں سے ایک سردار ہوگا اور باقی دو اس کے دست راست؟ ارے کیا تہرانیہ کی سرداری اتنی سستی شے ہے کہ تم اس کے بارے میں نہ سوچو؟ تینوں متحیرانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ جاگیر خان نے سرسراتے لہجے میں کہا، مقدس ماں، تیری بات میں سمجھ رہا ہوں۔ یہ دونوں بے وقوف نہیں سمجھ پائے اس بات کو، لیکن میں غور کر رہا ہوں۔ مگر کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ میں نے تمہارے لیے ہر مشکل آسان بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے بیٹو۔ دیر نہیں کی جا سکتی۔ انتظام کرنا ہے تمہیں۔ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اس پر غور کر لو، بہت اچھی طرح غور کر لو، اور خبردار اس میں بال برابر فرق نہ ہونے پائے، ورنہ ہماری زندگیاں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ آج جو موقع تمہیں ملا ہے اس سے بہتر موقع دوسرا نصیب نہیں ہوگا۔ جوزفائن ان تینوں کو آہستہ آہستہ کچھ بتانے لگی اور جاگیر خان کا چہرہ شدت جوش سے سرخ ہو گیا۔ اس نے بغور جوزفائن کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، مقدس ماں، در حقیقت یہ تو بہت ہی اچھی تجویز ہے۔ بلا شبہ اس طرح تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ابھی اس بارے میں کچھ مت کہو، پہلے عمل کرنا ہے، محنت کرنی ہے پوری ذہانت کے ساتھ، اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ بس اب میں جا رہی ہوں۔ تم تینوں کو جس طرح میں نے سمجھایا ہے تمہیں اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ بہتر ہے مقدس ماں، کمال کی بات ہے، جاگیر خان نے کہا، اور جوزفائن غار سے باہر نکل آئی اور اپنے مخصوص جگہ بیٹھ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے کان نوریز کی واپسی کی چاپ سننے کے منتظر تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے قافلے سمیت آگے بڑھ جائے، لیکن زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد قدموں کی آہٹیں ابھریں اور نوریز خان اپنے ساتھی کے ساتھ خانقاہ میں داخل ہوا۔ جوزفائن نے آنکھیں کھول دیں۔ مقدس ماں، عجیب الجھن میں ڈال دیا تم نے ہمیں، تاہم ہم تمہاری دعاؤں کی برکتیں لیے بغیر یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ جوزفائن کے چہرے پر اطمینان کی لہر پھیل گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔